اچھا، ایسے اس کا جو ویڈیو کا مقصد ہے، جو پیغام پہنچانا ہے، وہ پیشنٹس مریضوں تک پہنچانا ہے۔ ہم بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹر کے طور پہ آپ کو اکثر آگے ہی دیتے ہیں، لیکن یہ بڑا ضروری ہے ڈاکٹر کے طور پہ ہمیں مریضوں کو یہ سمجھانا کہ آپ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، آپ کے لیے وہ بڑا جاننا ضروری ہے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کیا سوال ہے جو آپ کو اس سے کرنے چاہیے، وہ کیا آپ کا حق ہے۔ ایک بندے کو جب وہ ڈاکٹر سے انٹریکشن کرتا ہے، اس سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، تو اس کو لازمی یہ سوال اس سے کرنے چاہیے، کچھ چیزیں اس کو پوچھنی چاہیے۔ اس طریقے سے ایک تو آپ اپنی بیماری کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں، اور دوسرا آپ کو کافی حد تک اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کا علاج بہتر ہوگا۔ دیکھیے، اس میں کچھ بہت اہم باتیں یہ ہیں کہ ایک تو جب بھی آپ کسی ڈاکٹر سے مل رہے ہیں، ہمیشہ ان سے پوچھیں کہ ہم آپ کے پاس اس مسئلے کے لیے آئے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، یعنی اس مرض کی تشخیص کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ اب یہ ممکن نہیں ہوتا کئی موقعوں پہ کہ پہلی دفعہ اگر آپ ایک ڈاکٹر کو دکھانے آئے ہیں تو وہ اس کی تشخیص کے بارے میں آپ کو واضح یہ بتا پائے کہ جی آپ کا یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اور یہ ایشو ہے جس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ بلکہ پہلی دفعہ کے انٹریکشن پہ وہ آپ کو کئی دفعہ یہ بتا سکتا ہے کہ دیکھیں، یہ کچھ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کے ساتھ آپ کی مرض کی تشخیص میں آسانی ہوگی، اس کے بعد ہم آپ کو یہ رائے دے پائیں گے۔ تو وہاں ہمیشہ ڈاکٹر سے یہ سوال کریں کہ جو سارے آپ ٹیسٹ لکھ کے دے رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا بیماری ہے اور کیا چیز ہے جس کو آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک بندے کو، ایک پیشنٹ کو اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے اور ڈاکٹر اس کو کچھ بھی لکھ کے دے دیتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے کیونکہ ہمارے وہاں ہوتا ہے، اس لیے میں خود ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں، یہ پیغام میرا پہنچانے کا مقصد آپ لوگوں تک یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ڈاکٹر سے یہ سوال کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ ٹیسٹ کرانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا جس بیماری کے حوالے سے جس کو آپ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر دیں۔ تو یقیناً یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈاکٹر جانتا ہے، اور اگر وہ ٹیسٹ کچھ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے تو اس کے کچھ ذہن میں ہے تو لکھ کے دے رہا ہے۔ دوسرا، ہمیشہ ڈاکٹر سے یہ ریکویسٹ کریں آپ کہ وہ جو بھی چیز آپ جو بھی سوچ رہے ہیں آپ کی بیماری، آپ کا جو پریسکرپشن ہے، آپ کا نسخہ، اس پہ لکھ کے دیں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ شاید پہلے موقع پہ جب کچھ ٹیسٹ نہیں ہوئے، وہ آپ کو ایگزیکٹ تشخیص نہ بتا پائیں، تو کوئی بات نہیں، ان سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ لکھ دیجئے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں بظاہر آپ کو مزید تلاش کی ضرورت ہے، جس کے لیے آپ مجھے یہ ٹیسٹ تجویز کر رہے ہیں۔ تو ہم خود بھی نسخے کے اوپر وہ بیماریاں ایک کویسچن مارک کر کے لکھ کے دیتے ہیں۔ ایتھیکلی ایک ڈاکٹر کا پریسکرپشن کمپلیٹ نہیں ہوتا اگر وہ اس کے اوپر یہ چیزیں لکھ کے نہیں دیتا کہ وہ کون سی چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو اگر میڈیسن دے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ یہ جو دوائیاں آپ دے رہے ہیں، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کیا بڑے مسئلے ہیں جو ان دوائیوں کے کھانے سے آپ کو پیش آ سکتے ہیں۔ ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ تو سننے میں ہزاروں ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے طور پہ ایک ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ جب وہ ایک ایڈوائز کر رہا ہے دوائی اور روٹین میں لکھ کے دے رہا ہے پیشنٹس کو، تو وہ جو ادویات آپ کے نسخے میں لکھی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ بڑے ایشو، پرابلم، مسئلے ان دوائیوں سے کیا پیش آ سکتے ہیں۔ جو ٹیسٹ ایک ڈاکٹر تجویز کر کے دے رہا ہے آپ کو، ہمیشہ آپ کا حق بنتا ہے اس کے بارے میں رائے لیں کہ ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹیسٹ ہم اپنی مرضی سے، اور اگر آپ کسی بھی آپ کا تعلق کسی ایسے شخص سے ہے جو کوئی لیب رن کر رہا ہے، لیبارٹری کے ٹیسٹ ہے، کوئی ایکس ریز ہے، کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے، تو یہ آپ کا حق ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کوئی بہت مناسب شخص ہے جو جہاں سے وہ آپ کروا سکتے ہیں، جس پہ آپ کو اعتماد ہے، تو آپ ڈاکٹر سے ہمیشہ اوپنلی یہ چیز ڈسکس کریں کہ ہم وہاں سے کرا لیتے ہیں، ہمیں ان پہ اعتماد ہے۔ اور اگر ڈاکٹر آپ کو کسی خاص اسپیسیفک لیب یا جگہوں کا لکھ کے دے رہا ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر وہ کچھ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں پیشنٹس کے لیے تو پلیز اپنے رائٹ ڈاؤن کر دیں، اس جو آپ کی انویسٹیگیشنز ہیں اس سلپ کے اوپر لکھ دیں تاکہ ہم وہ ڈسکاؤنٹ لے سکیں۔ تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس میں کچھ برا نہیں ہے۔
میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہوتا باہر کی دنیا میں، ڈیولپ ورلڈ میں، لیکن یہاں یہ پریکٹس ہے کہ بہت سے موقعوں پہ وہ ایک فائدہ جو مریضوں کو دیا جا سکتا ہے وہ مریضوں کو دینے کی بجائے ڈاکٹر تک پہنچ رہا ہوتا ہے. سو ڈاکٹر کے طور پہ ہم ایک فیس لے رہے ہیں، وہ بس ہمارا حق ہے، اس کے بیونڈ کوئی چیز ہمارا حق نہیں ہے. کسی لیب سے اگر کوئی کمیشن لیتا ہے ڈاکٹر تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو میڈیسنز ایسے لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان میڈیسن سے وہ کوئی کمیشن لے رہا ہے تو وہ یقیناً حرام ہے. اور میں آپ کو ایک ایسی چیز سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں. آج کے دور میں آپ کے ڈھیر سارے دوست احباب ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کا تعلق کچھ فارماسوٹیکل کے بندوں سے نکل آتا ہے، کئیوں کے میڈیکل سٹورز کچھ جاننے والے ہوتے ہیں جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے. تو پریسکرپشن جب بھی ایک ڈاکٹر کا لیں تو پوچھیں باہر جا کے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ادویات تو بظاہر نہیں لکھی ہوئی کہ جو نظر آتا ہے کہ جس میں ڈاکٹرز کو وہ کمپنیز بہت زیادہ کمیشن دیتی ہیں. بدقسمتی سے یہ چیزیں کیونکہ اتنی اوپن ہیں اور اتنی عام ہیں، تو آپ اگر ایک پیشنٹ کے طور پہ یہ سوال کر لیں گے تو یاد رکھیں ایک سالٹ، ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پیراسٹامول کا ایک ٹریڈ نیم پیناڈول ہے. اب اس پیراسٹامول کو ہم سالٹ کہتے ہیں اور یہ جو پیناڈول ہے یہ اس کا ٹریڈ نام ہے. تو ممکن ہوتا ہے کہ ایک سالٹ بنانے والی کوئی 100 کمپنیاں ہوں، اور ان میں بڑا ممکن ہوتا ہے کہ ان 100 میں سے 5 شاید ایسی نہ ہوں جو یہ کمیشنز نہ دیتی ہوں اور 95 دیتی ہوں. تو یہ سٹورز والوں کو یا آپ کے قریبی تعلق والا ایسا شخص جس پہ آپ کو اعتماد ہو، پورا حق ہے آپ کا کہ آپ جا کے، اور بلکہ میں کہوں گا فرض ہے آپ کا، لازمی پوچھنا چاہیے آپ کا جو پیسہ ہے وہ کیوں ایک آپ اس کو حلال کی کمائی کو اپنی ضائع کریں. تو آپ ہمیشہ پوچھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے ڈاکٹر نے کوئی یہ دوائیاں لکھ کے دی ہیں جو کمیشن والی میڈیسن ہے، اور آپ ان دوائیوں کو بدل کے جو صحیح دوائیاں ہیں وہ لیجئے. یقیناً ایسے ڈاکٹر پہ، ایسے معالج پہ آپ ٹرسٹ بھی نہیں کریں گے جو یہ سب کر رہا ہوگا. لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے کہ جب ہمارے معصوم لوگ بیچارے جن کو ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہوتی، جن کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آتے ہیں اور ان کو جو بھی لکھ کے دے دیا جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور اس پریسکرپشن میں ڈھیروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے لینے والی نہیں ہوتی. پھر جب بھی آپ کو کوئی بھی نسخہ لکھ کے دیا جاتا ہے ایک فزیشین کے طور پہ یا کوئی سرجن کے طور پہ، تو ہمیشہ مدت پوچھیں چیزوں کی کہ ڈاکٹر صاحب بھی میں نے کتنے عرصے کے لیے لینی ہے، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ پریسکرپشن پہ لکھ دیں کہ جن دوائیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ جاری رکھنا ہے اور میں نیکسٹ وزٹ تک وہ لوں تو وہ نیکسٹ وزٹ تک میں لیتا رہوں گا، اور جن دوائیوں کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایک خاص مدت کے بعد بند کر دیں تو وہ میں بند کر دوں گا. تو یہ ہمارا ڈاکٹر کے طور پہ ایتھیکلی فرض ہے کہ ہم یہ کلیئرلی ڈسکرائب کریں کہ کن چیزوں کی کتنی مدت. ایک پریسکرپشن کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی ایک ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی تشخیص جو ہمارے ذہن میں ہے وہ لکھیں. ایک ہم ایتھیکلی باؤنڈ ہیں کہ ان میڈیسنس کی ڈیوریشن، ڈوزیجز وہ پراپر لکھیں اور پھر وہ پڑھی جا سکیں پراپر. یہ بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ سیدھی سی بات ہے کہیں کی اگر رائٹنگ اتنی بری ہو کہ وہ نہ صحیح بہتر لکھ پائیں وہ اور بات ہے، لیکن آپ ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا اس طرح لکھیں کہ وہ ہم پڑھ سکیں، آسانی سے پڑھ سکیں. اور اگر وہ کوئی اسپیسیفک اسٹور سے آپ کو لینے کی کہتے ہیں تو پھر میں کہوں گا آپ کو کہ یہ ایک مریض کے طور پہ آپ کا فرض بنتا ہے آپ ضرور جا کے چیک کریں کہ اگر یہ خاص اسٹور سے ہی لینے کا کہتے ہیں جس کو یقیناً ڈاکٹر آپ کا معالج یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمیں صرف اس ایک اسٹور پہ اعتماد ہے کہ وہ صحیح دوائیاں دیتا ہے، تو وہ شاید آپ کو اس طور پہ کہہ رہا ہوگا کہ میں آپ کو اس لیے وہاں بھیج رہا ہوں تاکہ آپ معصوم ہیں، آپ دھوکہ نہ کھا جائیں. تو سمجھ لیں آپ دھوکہ کھا رہے ہیں، کیونکہ یوزلی ایسے کوئی فکس سٹورز نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک ہی سٹور ایگزسٹ کرتا ہے جہاں سے دوائیاں صحیح ملتی ہیں. تو سمجھ لیں وہ ڈاکٹر آپ کو دھوکے سے بچانا چاہتا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ شاید آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو ایسے کوئی فکس سٹورز پہ کہنے والے ڈاکٹرز ان کو آپ آسانی سے جج کر سکتے ہیں ان کے ان فکروں سے، ان چیزوں سے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ پیشنٹ کے طور پہ آپ کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے. اگر آپ کو وہ فالو اپ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر 7 دن بعد آپ آئیں، یہ کوئی عدالت نہیں ہے جہاں پیشی ہے. ایک مریض ہے جس کی ضرورت 3 ماہ بعد ہوتی ہے بلانے کی، ایک کسی کو 6 ماہ بعد بلانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسی بیماریاں نہیں بلانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کئی بیماریاں ہیں جن میں ڈیفینیٹلی آپ کو 2 دن بعد بھی بلانا پڑتا ہے، ہفتے بعد بھی بلانا پڑتا ہے. تو یہ بھی آپ کا حق ہے پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب
दोबारा जो आप चाह रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँ या 10 दिन बाद आऊँ, तो किस हवाले से आप देखना चाह रहे हैं कि आपने दवाइयों को बदलना है। और फिर अगर एक डॉक्टर आपको बुला रहा है, हफ्ते बाद बुला रहा है, 10 दिन बाद बुला रहा है, 15 दिन बाद बुला रहा है, और हर दफ़ा आप देखें कि वो सिर्फ दवाइयों के नाम बदल देता है, उन दवाइयों के अंदर चीज़ें वही की वही रहती हैं, लेकिन वो हर दफ़ा नाम बदल देता है, तो फिर एक पेशेंट को इतना समझदार होना चाहिए कि वो इसे समझ ले कि शायद वो बुलाने का मकसद उसमें एक अच्छी नीयत शामिल नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा आपके इल्म में हो। आने वाले वक्त में कुछ और चीज़ों से भी आपको आगे देते रहेंगे। डॉक्टर के तौर पे हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि एक हमारी जो पब्लिक है उसके अंदर हम उनको भी आगाह करें, उनको अपने हकूक़ के बारे में आगाह करें, ताकि वो सवाल करें जिससे उनके इलाज में एक बेहतर इलाज उनका हो पाए, और वो ऐसे लोगों से धोखा ना खाएं जो बदकिस्मती से इस एक डॉक्टरी जैसे प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा लगने का बायस बनते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ढेर सारे लोग हैं जो इस शोबे को एक खिदमत के तौर पे जानते हैं, उन्होंने इस खिदमत के तौर पे टेकअप किया और उसके बाद वो कर भी रहे हैं। यकीनन इस प्रोफेशन में भी जैसे बाकी प्रोफेशन में एक अर्निंग है, यकीनन वो भी साथ में है, वो इसका एक अलहदा हिस्सा है, लेकिन वो हक, फिर वही बात, वो हक सिर्फ और सिर्फ फीस तक महदूद है, उसके बियॉन्ड डॉक्टर का कतई हक नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।